اب ہم جب بات کرنے بیٹھتے ہیں لوگ کہانی سناتے ہیں مجھے کہ میں نے جن دیکھا, جو مجھے کہانی سناتے ہیں, جن سے ہم کہانی سنتے ہیں, وہ 8 بندوں کا کام اکیلے نے کر لیا. وہ بندہ جن سا تھا, میں نے اس کو دیکھا, وہ 8 بندوں کا کام اکیلا کر رہا تھا. وہ اتنی تیزی سے یہ سارا کچھ کر رہا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی کر نہیں سکتا. اس طرح کی سپر نیچرل پاور کے بارے میں بتایا جاتا ہے, سپر پاور کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جن سے, چڑیل سے, یا کسی بھی چیز سے. تو اس طرح کی کہانیاں بنتے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہانی بننے کی. اب اس پہ میرے جیسا بندہ شاید اس طرح ٹرسٹ نہ کرے, وہ کیا میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, لیکن جو لوگ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں وہ تو بڑی جلدی سے ابزارب کر لیں گے اور آگے بھی پھیلا دیں گے. مجھے آپ کے سوال پہ بڑی خوشی ہوئی بیکاز یو ہیو ریزڈ اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ اینڈ اٹس اے ویری سائنٹیفک پوائنٹ. یہ جو ایگزامپل آپ نے دی کہ اچانک سے اتنی طاقت آ گئی ہے کہ 8 بندوں جتنا کام کر رہا ہے. عقل نہیں مانتی, اور عقل یہی کہتی ہے کہ ساتھ میں کوئی ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے موکل سے کرایا ہے, یا میرے اوپر جس کا سایہ ہے یہ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک سائنٹیفکلی پروون نفسیاتی بیماری ہے جس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں ہم 2 طرح کے شیڈس دیکھتے ہیں. ایک تو ڈپریسو ہوتا ہے جو کہ بالکل لو ہوتا ہے, انسان بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہوتا ہے جس کو ہم مینیا کہتے ہیں. جب وہ ایپیسوڈ انسان پہ آتا ہے تو اس میں انسان بہت انرجیٹک فیل کرتا ہے, اور ایک انسان ایک ٹائم پہ 8 بندوں جتنا کام بھی کر سکتا ہے. اور لوگ کرتے ہیں, ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں اور وہ ایسا کام کرتے ہیں اور لوگ حیران ہوتے ہیں, گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ پہلے تو چارپائی کی جان نہیں چھوڑا تھا, وہیں لیٹا رہتا تھا, روتا رہتا تھا یا ڈاؤن تھا, اور اب یہ ہے کہ اب کہتا ہے کہ گھر کا وائٹ واش بھی میں کر دوں گا, آدمیوں کو نہ لگائیں. تو وہ جو 10 آدمیوں نے مل کے کرنا تھا, اس نے پورا گھر جو ہے وائٹ واش کر دیا. یہ میں آپ کو ریئل ایگزامپلس بتا رہی ہوں جو کہ ہمارے پاس کلائنٹس دیتے ہیں ہمیں آ کے. اور پھر ایک خاتون ہے, ایک گاؤں سے ہمارے پاس ایک خاتون آئی, تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو بہت اس میں آلکس تھی اور گھر کا کام نہیں کرتی تھی, اچانک سے اتنی تیزی آئی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکورڈ ایریاز میں کچے گھر ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کافی بڑا گھر تھا تو اس نے کچی مٹی سے سارا خود ہی لیپ کر دیا, جو کہ کافی سارے لوگ مل کے کرتے ہیں. تو ہم بڑے حیران ہیں. سارے گھر کے پردے دھو دیے, اور ڈیلی بیسس پہ چونکہ پتہ شادی والے گھر میں زیادہ میس کریٹ ہوتا ہے, تو اس نے کہا اکیلی جھاڑو لگا دیتی ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں اس پہ کسی جن کا سایہ ہو گیا, کیونکہ اس نے کہا, اور پھر لوگ ایٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو اور اس کی ریزن بھی خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں. اس نے کہا شادی کے چونکہ ایونٹس ہو رہے تھے, نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر گئی اور درخت کے نیچے ڈھولک بجا رہی تھی, تو سایہ درخت سے ہوا ہے. پورے گاؤں نے بلیو بھی کر لیا اس چیز کے اوپر کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. چونکہ بچپن سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ خوشبو لگانے سے یا اس طرح سے کھیلے جگہوں پہ جانے سے. اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا. جب اس کا پراپر ڈائگنوزس ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے معنی کے ایپیسوڈ چل رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر کنٹینیوس نہیں رہتا. اس کا یہ ہے کہ یہ پھر اس کا گراف نیچے آتا ہے تو اکثر لوگ جو ہیں دوبارہ ڈپریسو فیز میں جاتے ہیں, یا پھر اس فیز کے بعد بہت لیتھارجک فیل کرتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدھے گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 1 دن میں گزر جائیں. یہ چونکہ ایپیسوڈ ہے اور یہ کافی دن چلتی ہے, تو یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے جو کہ سائنٹیفکلی میڈیکلی پروون ہے. ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتا کیونکہ دیکھیے کہ ہمیں اتنے سال پڑھنے کے بعد سمجھ آیا. میں نے PhD کی ہوئی کلینکل سائیکالوجی میں, اور اپنی زندگی کے 18-20 سال اپنی اکیڈیمیا کو دیے, اور 18-20 سال کے بعد میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ کہہ پا رہی ہوں یہ ساری ریسرچ پڑھ کے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ یہ کہہ رہی ہیں, یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں بلکہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, اس طرح سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, جو لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ واقعی جن, بھوت, چڑیلیں, پتہ نہیں کون کون سے جن کا نام اور کس کس جگہ پہ لڑائیاں کی انہوں نے, کیا کیا. ایک عجیب سا سما باندھا ہوتا ہے, انہوں نے ریویوز آ رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یقین کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ پھر آپ مجھے جو بات بتا رہی ہیں میں آپ کا یقین کروں یا ان کا یقین کروں؟ جو دیکھیے میں نے پروگرام کے شروع میں ہی آپ سے بات کی کہ ایز بینگ مسلم ہم ایک پیرل مخلوق پہ, پیرل ورلڈ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات, ابھی تو سمندر کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں, ہم کاؤنٹ ہی نہیں, ہمیں معلوم ہوتی تو شاید ہم کہتے ہیں ان کا بھی سایہ ہے ہم پہ. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے لوگ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مخلوقات بنائی ہیں, میں رپیٹ کر رہی ہوں اپنی بات کو, ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی, ہر ایک کا اپنا ایک پرپز ہے. اور میں جو بات بتا رہی ہوں وہ میں آپ کو جو پڑھا ہے کتابوں میں یا جو چیزیں سائنٹیفکلی, اور کتابیں صرف ہمارے ملک میں نہیں لکھی گئی, آل اوور دا ورلڈ کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں, ان سب کا ریسرچ کا کنکلوژن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نفسیاتی عارضے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو اس کی مختلف مثالیں بھی دیں کہ واقعی چیز اٹھائی جا سکتی ہے وزنی, واقعی ڈفرینٹ آوازوں میں بات ہو سکتی ہے, اور یہ نفسیاتی عوارض ہیں. کیا کوئی ہماری تھاٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اور ابھی جیسے اسکیزوفرینیا کی ہم نے بات کی, سائیکوسس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, اس میں ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے اسکیزوفرینیا. اس میں انسان کو ڈیلوژنس ڈیولپ ہوتے ہیں. ڈیلوژن ہوتا ہے فالس بلیف. فالس بلیف مطلب کسی غلط چیز پہ آپ یقین کر لیتے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن آپ کا مصمم ارادہ یا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہیومن مائنڈ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ جب آپ اس کو ایک طرح ٹرین کرتے ہیں یا ایک ڈائریکشن میں لگاتے ہیں تو وہ ویسی چیزیں کریٹ کرنے لگتا ہے.
ویسی چیزوں پہ بلیو کرنے لگتا ہے. تو اس میں لوگ جو ہیں بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ میں سپر پاور ہوں, میں گاڈ ہوں, یا میں خود بہت بڑا جن ہوں, یا میرے پاس بہت ساری ایسی طاقت ہے, یا پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا ذہن تو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, یہ تھاٹس میرے ذہن میں کوئی اور ڈال رہا ہے, یہ میں نہیں کر رہا, یہ پیچھے سے مجھے حکم آیا ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ, اور یہ بیماری کی وجہ سے ہے, جی بیماری کی وجہ سے ہے. ایک اور چیز اگر سائنٹیفکلی اور زیادہ اس کو بتاؤں تاکہ لوگوں کو اس بات پہ ہم یقین ڈیولپ کر سکے کہ ہم کوئی من گھڑت بات نہیں کہہ رہے. ایک تو آپ کا مائنڈ ہے, دوسرا آپ کا برین ہے جس کو ہم کہتے ہیں دماغ, یہ ہمارے بالوں کے نیچے جو چھوٹی سی چیز ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں پورے گھر میں بجلی آتی ہے لیکن کہیں ایک آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے یہ ساری آ رہی ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتا, لیکن ساری لائٹس وہیں سے کنٹرول ہو رہی ہیں. تو ہمارے برین سے ہمارا ہر بیہیویئر کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے برین میں اس وقت مختلف حصے ہیں ہمارے دماغ کے جو کہ مختلف کام کر رہے ہیں, بالکل ایسے جیسے آپ کے کیمراز کے پیچھے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کام کر رہے ہیں, یا ہمارے گھر کی بجلی یا الیکٹرک سسٹم کے پیچھے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کام کر رہے ہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو مختلف حصے ہیں, جب کسی ایک حصے میں خرابی آتی ہے تو ہمارے بیہیویئر میں بھی خرابی آ جاتی ہے, ہماری پرسنالٹی میں بھی خرابی آ جاتی ہے. ہیڈ کوارٹر میں خرابی تو سب جگہ. ہاں, اور پھر برین میں ڈفرینٹ نیورو کیمیکلس بھی ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں, ایک سرٹن اماؤنٹ میں ڈسچارج ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے ایکسیسو اماؤنٹ میں وہ ڈسچارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا اب نارمل کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے برین میں, تو وہ ڈفرینٹ طرح کے ڈس آرڈرس کاز کرتی ہے, جس سے انسان کو لگتا ہے کہ میری سوچ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, یا پھر یہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں جو کہ دوسرے نہیں کر سکتے. تو یہ بیسکلی نیورو کیمیکل امبیلنس ہے ہمارے برین کا, اور ہمیں یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ نہ تو کوئی برین کو دیکھ سکتا ہے, وہ بالوں میں چھپا ہوا ہے, تو پھر اس کے اندر کے نیورو کیمیکل امبیلنس کو کوئی کیا ہی دیکھے گا. یہ ویسے مجھے وہ یاد آ گیا منا بھائی, کہ منا بھائی وہ تھی لگے رہو منا بھائی, جس میں سے گاندھی نظر آتے ہیں, گاندھی جی, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیمیکل لوچا ہے. ہاں جی, وہ کیمیکل امبیلنس کی بات کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ گاندھی جی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے پڑھا ہے, کیونکہ گاندھی جی اس سے زیادہ نہیں جانتے. اسی مووی میں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, اس کا اور ڈائسیکشن اگر آپ کریں تو آپ دیکھیے کہ اس پہ ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے کہ تم نے کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے فلسافیکل بات کرنی ہے جس پہ گاندھی پہ بات کرنی ہے. تو گاندھی پڑھتا ہے, وہ بہت ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہے, اور آپ دیکھیے آپ کا برین اسی طرح سے ٹیون ہو جاتا ہے جس ڈائریکشن میں آپ اس کو لیں. وہ دن رات 24 آورس لائبریری میں رہتا ہے اور سارا ٹائم وہیں کتابیں پڑھتا ہے. اور پھر ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ گاندھی اس کو سامنے نظر آنے لگتے ہیں, اور اگر آپ نے وہ مووی دھیان سے دیکھی ہو تو اس میں ایک ڈاکٹر اس چیز کو پن پوائنٹ بھی کرتا ہے کہ اسے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں, یہ جس کو آپ کیمیکل لوچا کے ٹرم آپ نے کی, ایکچولی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیمیکل امبیلنس ہے اس کے مائنڈ میں. پھر ایک اور چیز کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے کوئی شخص نظر آ رہا ہے, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات سے, اس کو واقعی میں نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جن بھوت نہیں ہے, اس کی ہیلوسینیشن ہے جو کہ اس کے برین میں بالکل کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہے, اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, اس بیچارے کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں اسی ہم اسے مارنا شروع کر دیں, جھاڑو پھیرنا شروع کر دیں. اب آپ دیکھیے جی, ہم نا بہت تھوڑا سا نا ایکسٹریمس میں چلے جاتے ہیں, ایکسیسو ایوری تھنگ از بیڈ, تھوڑا سا بیلنس میں رہنا چاہیے. یا تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے کہ اس بندے کو کوئی پرابلم ہے, وہ بیچارہ رو پیٹ رہا ہو, آوازیں بدل رہا ہو, کچھ نہیں, اس کو مار پیٹ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان کے ڈرامے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سمٹم آتا ہے تو بہت اس کا ڈرامہ کریٹ کر دیتی ہے فیملی, عامل کے پاس لے کے جا رہے ہیں, نجومی کے پاس لے کے جا رہے ہیں, سب کے پاس جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں. تو جیسے نجومی بھی الٹا لٹکا دیتا ہے. ہاں, جیسے میں نے کہا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, پہلی چیز یہ کہ اس کو بالکل اگنور نہ کریں. اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی شخص نظر آ رہا ہے تو مان لیں آ رہا ہے اس کو نظر, ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں, ٹھیک ہے. اب یہ کرتے کیا ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے بھی جاتے ہیں تو جو آپ کا جنرل فزیشین ہے نا, کوئی محلے میں بیٹھا ہے ڈاکٹر یا کوئی او پی ڈی میں جنرل فزیشین بیٹھا ہے, اس کے پاس لے گئے ہیں, تو چونکہ اس کی یہ ڈومین نہیں ہے. اب آپ دیکھیے دل کا ڈاکٹر اور ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی, آپ کا نیورولوجسٹ اور ہے جو آپ کا برین کو ڈیل کرتا ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر نفسیاتی مسئلے ہیں تو یا تو کسی نیورولوجسٹ کو دکھائیے, سائیکیٹرسٹ کو دکھائیے, سائیکو تھراپسٹ کو دکھائیے, کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھائیے. تو ہم جو ہیں بیسکلی سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کولیبوریشن میں کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کہ برین کو جہاں دوائی کی ضرورت ہے, سائیکیٹرسٹ دوائی دے کے ان برین کیمیکلس کو میلو ڈاؤن کرتا ہے, لو ڈاؤن کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر تھراپسٹ اس کی لائف اسکلس پہ کام کرتا ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ.